بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کا روز ہے اور اپریل کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں دوہرے معیار، یوکرائن سوڈان میں امریکہ روس مد مقابل، یہ ہیں دو موضوعات جن کے بارے میں اس پروگرام میں بات چیت کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت تک دنیا میں 195 ممالک ہیں، جن میں سے 57 اسلامی ممالک ہیں اور ان میں سے پھر 26 ممالک اسلامی ایسے ہیں جن کا سرکاری مذہب بھی اسلام ہے۔ تاہم حیران کن امر یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جہاں مسلمان کہلانے کے لیے آئین میں درج لوازمات کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جب 1973 کا آئین بنا تو ایک سال کے اندر سعودی عرب اور علماء سو کے دباؤ پر اسلام پر عمل پیرا ایک فرقہ احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ بعد میں 1984 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے پینل کوڈ میں سیکشن 295 اور 298 کا اضافہ کر کے اس فرقہ کے پیروکاروں کو پاکستان میں حکومتی سرپرستی میں مذہبی جنونیوں کے ذریعے تشدد، مشکلات اور مظالم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا اور ایسا بازار گرم کیا گیا اس تشدد اور ظلم و ستم کا کہ جو آج بھی اسی شدت سے جاری ہے۔ احمدیہ فرقہ کے ساتھ ساتھ ہزارہ شیعہ مسلک کے مسلمانوں پر بھی اس ملک میں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ اب یہ مختصر سی تمہید جو میں نے باندھی ہے وہ اس لیے باندھی ہے کہ 3 روز قبل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے چینل 24 سے نشر کیے جانے والے زہرہ نسیم کے ایک پروگرام میں حامد میر صاحب نے آئین کے آرٹیکل 10 میں مسنگ پرسنز اور آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار رائے کے حوالہ سے جو وقت کے تقاضے ہیں ان کے پیش نظر ان دونوں آرٹیکلز میں ترامیم اور اصلاحات کا بڑی شدت سے تقاضا کیا ہے۔ کاش نسیم زہرہ صاحبہ اور حامد میر صاحب کسی وقت جرأت کر کے اسی آئین کے آرٹیکل 20 کی بھی بات کر لیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں انتہائی مخلص اور وفادار احمدیہ کمیونٹی روزانہ ظلم و ستم کا شکار بنتی ہے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق اور انصاف کو یقینی بنانے والی دنیا بھر کی تنظیمیں پاکستان کے آئین میں موجود ان ظالمانہ شقوں کو ختم کرنے کا مطالبہ عرصہ دراز سے کر رہی ہیں، لیکن جس قوم کے ہر چھوٹے اور بڑے کے 2 چہرے ہوں اور ہر معاملہ میں ہر فرد کے ڈبل سٹینڈرڈ یعنی دوہرے معیار ہوں، وہاں بھلا ایسی آوازیں کیسے بلند ہو سکتی ہیں؟ اس وقت پورے ملک میں موجود 2 اشخاص ایسے ہیں جن میں مزمل شاہ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر شامل ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی ایسی توانا آواز نہیں اٹھتی نظر آتی جو یہ کہتی سنائی دیتی ہو کہ مذہب کا معاملہ جو ہے وہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہوتا ہے اور کسی حکومت، کسی مولوی، کسی جرنیل، کسی سیاسی لیڈر یا کسی جج کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی شخص کے مذہب کا تعین کرے۔ 1974 اور پھر 1984 میں اس وقت کے فرعون نما حکمرانوں نے جب خدا کے کرنے والے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بے گناہ معصوموں پر مذہب کی آڑ لے کر ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا تو پاکستان کے آئین کی دھجیاں تو اسی دن سے اڑنی شروع ہو گئی تھیں۔ بعد میں سپریم کورٹ نے بھی
اس پہ مہر لگا کر اس جرم میں وہ برابر کی شریک ہو گئی۔ عدل اور انصاف وہ ہوتا ہے جو سب کے ساتھ برابری کی بنیاد پر کیا جائے، اور پھر یہ عدل اور انصاف نظر بھی آنا چاہیے۔ زہرہ نسیم اور حامد میر کو مسنگ پرسن اور اظہار رائے کی آزادی میں آئین کے جو حکم ہیں وہ تو نظر آتے ہیں، احمدیوں اور ہزارہ شیعہ پر ہونے والے ظلم و ستم نظر نہیں آتے۔ سلیکٹڈ عدل اور انصاف اسلام کے ایبسولوٹ جسٹس کے نظریہ کا مخالف ہے۔ جب تک ملک کے تمام شہریوں کو مکمل عدل اور انصاف نہیں ملے گا، اس وقت تک اس ملک کا آئین ایک ردی کاغذ کا ٹکڑا اور اس ملک کی جو عدلیہ ہے وہ پاکستان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا رہے گی، یعنی اس ملک کی بدنامی کا باعث بنے گی۔ کوئی اس عدلیہ کی وجہ سے پاکستان کی شہرت اچھی نہیں ہوگی۔ اب بھی وقت ہے اس قوم کا ہر فرد اپنے دوہرے معیار کو بدلے اور سب کے لیے مکمل عدل اور انصاف کی آواز کو بلند کرے، تاکہ ہر ایک کے لیے عدل اور انصاف کا ایک معیار قائم ہو جائے۔ اب اس پروگرام کے دوسرا حصہ میں کچھ بات یوکرائن اور سوڈان کی۔ 3 روز قبل امریکہ کی طرف سے مہیا کردہ نائٹ ویژن ڈیوائسز، جس سے فوجیں جو ہیں وہ رات کو کلیئرلی دیکھ سکتی ہیں، تو ان ڈیوائسز کی مدد سے یوکرائن کی افواج نے تجرباتی طور پر جنوب میں یہ جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں ساپریسیا کا علاقہ، اس میں روس کی دفاعی پوزیشنوں پر حملہ کرنے کا تجربہ کیا، لیکن افسوس کہ منہ کی کھا کر ان کو پسپا ہونا پڑا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو جرمن لیپرڈ ٹینک جو دیے گئے تھے یوکرائن کو، وہ اس ملک کے لیے یعنی یوکرائن کے لیے درد سر بن گئے ہیں۔ جو ٹینک ہوتا ہے اس میں ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس کو ٹرٹ کہتے ہیں، یعنی یہ جو گھومتا اور فائرنگ میکانزم اور جو فائرنگ گنز ہوتی ہیں وہ اس پہ لگی ہوتی ہیں۔ تو فائر کے دوران حیران کن بات یہ ہوئی کہ جو اوپر ٹرٹ والا حصہ ہے وہ مین باڈی سے یہ علیحدہ ہو گیا، کچھ ٹینک چلے ہی نہیں۔ اور اس کا اب جو ریزن یا وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض ممالک نے یہ جو جرمن لیپرڈ ٹینک ان کے پاس تھے ان کے سٹور ہاؤسز میں کئی سالوں سے کھڑے تھے، اور انہوں نے بغیر ٹیسٹ کیے یہ ٹینک اپنے سٹور ہاؤسز سے نکالے اور یوکرائن کے حوالے کر دیے۔ اس وجہ سے یوکرائن کے لیے یہ ٹینک اب درد سر بن گئے ہیں۔ اسی طرح یوکے نے جو اپنے چیلنجر ٹینک دیے تھے وہ اپنے غیر معمولی وزن کی وجہ سے مڈ میں پھنس رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے۔ اب امریکی ساز و سامان کے ساتھ اس وقت روسی افواج کا مقابلہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یوکرائنی افواج کی طرف سے، لیکن ابھی تک جو رزلٹ سامنے آئے ہیں جس میں یوکرائنی فوج نے امریکی ساز و سامان جو ان کو مہیا کیا گیا تھا یا یورپی ممالک کی طرف سے، تو یہ جو مقابلہ ہے اس کے جو رزلٹ سامنے آئے ہیں اس میں بہرحال روسی افواج کا ابھی تک پلڑا بھاری ہے۔ اسی طرح چند دن پہلے جو یوکرائن کے دارالحکومت کیف پر ایک فلیش حملہ ہوا تو اس میں ابھی تک وہ پھر مہمہ بن گیا، کیونکہ ناسا نے یہ اعلان کیا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سیٹلائٹ جو ہے وہ زمینی مدار سے ٹکرایا ہو، لیکن اب انہوں نے تحقیق کر کے اس کی تردید کر دی ہے کہ کسی قسم کا کوئی فضائی سیٹلائٹ جو ہے وہ زمینی مدار سے نہیں ٹکرایا۔ تو اب کسی کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو فلیش قسم کا حملہ یا جو بہت بڑی روشنی دارالحکومت کیف پر دیکھی گئی تھی یہ اصل میں تھی کیا۔ اسی طرح جہاں تک سوڈان کا تعلق ہے تو وہاں کے جو سوڈان آرمی ایس اے ایف کے سربراہ ہیں جنرل برہان،
انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، وہ روس کو جو نیول بیس کی بات پچھلے ایک پروگرام میں بتائی تھی کہ روس سوڈان میں نیول بیس قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ سینٹرل افریقن ریپبلک اور دوسرے ممالک کو سیکیورٹی مہیا کر سکے، تو جنرل برہان نے اعلان کیا ہے کہ وہ روس کو ایسی کسی قسم کی سہولت سوڈان میں نہیں دیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی جنرل برہان کو اور سوڈانی آرمی کو امریکی آشیرواد حاصل ہو گئی ہے بڑے پیمانے پر۔ دوسری طرف جو ان کے مد مقابل ہے RSF، اس کو روس کی طرف سے جو ان کا ایک واگنر مرسنریز کرائے کے فوجیوں کا گروپ ہے، اس کے ذریعے بہت بھاری اسلحہ اور گولہ بارود مہیا کیا جا رہا ہے۔ جیسے آپ یہ نقشے میں یا تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو روسی فضائیہ کے ٹرانسپورٹ طیارے ہیں وہ یہ اسلحہ اور گولہ بارود پہنچا رہے ہیں، اور روس جو ہے وہ لیبیا اور شام کے جو فضائی مستقر یا ہوائی اڈے ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے، اور اس طریقے سے یہ بھاری اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ سوڈان کے جو جنرل حمدان ہیں RSF کے کمانڈر ان کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ روس کی طرف سے سیم یہ ہوتے ہیں سرفیس ٹو ایئر میزائلز، اس کی بھی بھاری مقدار جو ہے وہ RSF کو مہیا کر دی گئی ہے۔ فی الحال عید الفطر کے پیش نظر 3 روز کی جنگ جو بندی کی گئی تھی، اس کے بعد گھمسان کا جو ہے وہ رن پڑنے کا اندیشہ ہو گیا ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اب یوکرائن کے بعد اس وقت سوڈان میں بھی امریکہ اور روس آپس میں مد مقابل آ گئے ہیں۔ اب ناظرین، پہلے یوکرائنی جو تھے وہ امریکہ اور روس کی جنگ میں ایندھن بن رہے تھے، اور اب سوڈانی بھی امریکہ کے ٹریپ میں آ گئے ہیں، اور جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد میں سوڈانی بھی جو ہیں وہ امریکہ اور روس کی سوڈان میں جو لڑی جانے والی جنگ ہے اقتدار کے لیے، اس کا ایندھن بننا شروع ہو جائیں گے۔